اور مختصر وقت کے اندر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو دین کے لیے انہوں نے وقف کر دی تھی، جب خبر ملی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو میرے پیغمبر نے 1400 صحابہ کو اکٹھا کر کے ان سے بیعت لی۔ کس چیز کی بیعت لی؟ کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اس کی شہادت کا بدلہ لیں گے ہم۔ کیا لیں گے؟ شہادت کا بدلہ لیں گے ہم۔ جب صحابہ نے میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی تو اسی دوران پیغمبر کو یہ خبر ملی کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، تو میرے پیغمبر نے دایاں ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ یہ میرے پیغمبر کا، میں رسول کا، ختم نبوت کے تاج پہننے والے رسول کا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کو اللہ کے نبی نے عثمان کا ہاتھ کہا ہے، اور یہ عثمان کی مقام اور ان کی شان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرے رسول نے یہ کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ یہ جانتا ہے، اللہ نے یہ عہد لیا، اللہ نے یہ وعدہ لیا، اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ عثمان کا ہاتھ نعوذ باللہ غلط قرآن لکھنے والا ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ عثمان کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو رسول اللہ کے قرآن سے بھر گیا تھا۔ اس لیے رب نے پیغمبر کے ہاتھ کو کھڑا کروا کے یہ کہہ دیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کل کو اگر کوئی اعتراض کرے تو عثمان پر اعتراض نہ ہو بلکہ رسول اللہ پر اعتراض نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، یہ پیغمبر کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تو عثمان و عثمان انشاءاللہ شہادت عثمان پر پرسوں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں اپنے مدعا کی طرف آتا ہوں۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ ذی الحجہ قربانیوں کا مہینہ ہے، واقعی قربانیوں کا مہینہ ہے۔ ہم 1400 سال کی پچھلی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس 1400 سالہ تاریخ میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب حق کی آواز لگئی، فرعون کی چوٹی پہ آواز لگئی، تو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ابو جہل اور اس کی کمپنی برادری اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ باطل کے طور پر میرے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو تاریخ نے بتایا پیغمبر حق پر تھے، وہ پیغمبر کا حق چھاٹا گیا، وہ کفر کا باطل زیر ہوتا گیا۔ یہ 1400 سالہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ 1400 سالہ تاریخ ابو بکر حق پہ تھا، بولو ابو بکر حق پہ تھا، سامنے آنے والا باطل پہ تھا، زیر ہوتا نظر آیا، بے شک زیر ہوتا نظر آیا۔ عمر عثمان یہ سارے حق پر تھے۔ اس کے بعد ائمہ، تبع تابعین، فقہاء، علماء اور محدثین یہ سب حق پر تھے۔ ان کے مقابلہ آنے والے جتنے باطل تھے سارے زیر ہوتے نظر آئے، سارے زیر ہوتے نظر آئے۔ اور اس حق کو منوانے کے لیے، اس حق کا چرچا کرنے کے لیے میرے پیغمبر نے 3 سالہ دور شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں گزارا۔ اس حق کے کہنے کے جرم میں ابو بکر کو زہر دیا گیا، اس حق کہنے کے جرم میں اس عمر کو جناب والا مسلح پہ شہید کر دیا گیا، اس حق کہنے کے جرم میں عثمان غنی جس کا تذکرہ ہم آج کر رہے ہیں، اس عثمان غنی کا 40 دن پانی بند کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس حق کہنے کے جرم میں علی اور مرتضیٰ کو کوفہ کی جامع مسجد کے باہر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اسے آگے چلتے جاؤ
اسلام کی 1400 سالہ تاریخ حق سے بھری پڑی ہے. جنہوں نے بھی حق کا علم بلند کیا انہیں تشدد کے ساتھ مصائب کے ساتھ یہ ساری مشکلات جھیلنا پڑی, لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑا, حق کا دامن نہیں چھوڑا. اس حق کہنے کے جرم میں, حق کہنے کے جرم میں بہت ساروں نے قربانیاں دی, بہت ساریوں نے قربانی دی. انہی میں ایک شخص ہے جس کو عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ آواز نہیں, کیا کہتے ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں. میں نے کہا شاہ جی کیوں جیلیں کاٹ رہے ہو, کیوں جیلیں کاٹ رہے ہو؟ تو شاہ جی نے کہا ہائے ہائے کہ میرے نانا پیغمبر آخر الزمان خاتم الانبیاء امام الانبیاء امام الرسل اس پوری کائنات کا امام جس کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا, اس نانے کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس لیے عطا اللہ شاہ بخاری جیل کاٹ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلکتہ کے نوجوان آئے کہ شاہ جی ہم آپ کی ضمانت کراتے ہیں, ہم آپ کی ضمانت کراتے ہیں. تو شاہ جی نے کہا یہ قفس ہی مجھ کو عزیز ہے, کچھ جی تو لوں گا قرار سے, مجھے اس چمن سے نہ لے چلو میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے. سبحان اللہ. تو شاہ جی نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں. 3 مرتبہ زہر دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ ختم نبوت. وجہ کیا تھی؟ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ. ہم انہی کے نام لیوا ہیں, ہو کہ نہیں ہو؟ بے شک, انہی کے نام لیوا ہو کہ کسی اور کے؟ بے شک انہیں کا جو نام. عطا اللہ شاہ بخاری کی جرأت و استقامت کو مانتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. انشاءاللہ العزیز ہم کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, پیغمبر کی ناموس پر, پیغمبر کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور میرے علاقے کے قادیانیوں تم تک یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں, جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ العزیز ان قادیانیوں کو ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. انشاءاللہ. ڈالنے دو گے؟ ڈالنے دو گے؟ نہیں ڈالنے دیں گے. اور میں اس جلسے کی وساطت سے یہ بات آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں, اور اس اجتماع کی وساطت سے ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ پچھلے 1 ماہ سے ہم مسلسل پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں کھڑے ہیں, میدان میں کھڑے ہیں. اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے بات, افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے, اور کہنی بھی چاہیے, کہنی بھی چاہیے. بندہ جو خود غلطی کرے اسے تسلیم کرنا چاہیے, اسے تسلیم کرنا چاہیے. آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے, میں کسی خوف و خطر سے ہٹ کر یہ بات کر رہا ہوں, اور جرأت کے ساتھ کر رہا ہوں, جرأت کے ساتھ. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. پچھلے 1 ماہ سے مسلسل آپ کو میں بتا دوں, یہ بات ان تک بھی پہنچے گی, پہلے بھی پہنچی ہیں, افسران بالا تک بھی یہ باتیں جائیں گی. بیٹ مندوں کے اندر موضع کیا ہے؟ بلند آواز سے